موضوع الدرس في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع قومه وما فيها من العبر، سورة المائدة، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين۔ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين۔ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال۔ وقال السدي رحمه الله تعالى في قوله وجعلكم ملوكا قال يملك الرجل منكم نفسه وماله وأهله۔ تو ملوک جو ہے یہ جمع ہے ملک کی، یعنی اللہ نے تم میں بادشاہ بنائے یا تم کو بادشاہ بنائے۔ تو اب بادشاہ سارے تو بادشاہ نہیں تھے، تو ایک جواب تو یہ تھا نا کہ اگر قوم میں کوئی ایک بھی بادشاہ ہو تو ساری قوم بادشاہ سمجھی جاتی ہے، جیسے بنو امیہ، بنو عباس، اب ان کا ہر بندہ تو بادشاہ نہیں تھا نا۔ اسی طرح آپ کے ملک میں دور غلامہ آیا، دور مغل آیا، غوری آئے، اپنا خلجی آئے اور کئی دور آئے، تو وہ ایک کی نسبت کی وجہ سے سب کو بادشاہ کہہ دیا، ورنہ ہر بندہ تو بادشاہ نہیں ہوتا نا، یہ قاعدہ ہے۔ اور دوسرا جواب یہ تھا کہ بنو اسرائیل میں اگر کسی آدمی کے پاس گھر ہے، بیوی ہے، خادم ہے، تو اس کو بھی بادشاہ سمجھا جاتا کہ بھئی یہ بھی گویا بادشاہ ہے، کہ جس آدمی کا یعنی اہل ہے، اولاد ہے، مال ہے، بس بادشاہ ہے۔
وباهر في حاتم وقال في حاتم ابن ابي لهيعة عن دراج عن ابي الهيثم النبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان بنو اسرائيل اذا كان لاحدهم خادم ودابة وامرأة كتب ملكا. بنو اسرائیل کے اندر یہ عادت تھی کہ اگر ان کا کوئی آدمی اس کا خادم بھی ہو، بیوی بھی ہو، سواری بھی ہو، تو اس کو بادشاہ سمجھا جاتا تھا. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وقال ابن جرير حدثنا زبير بن بكار قال حدثنا ابو ثمرة عن انس بن اياز سمعت زيد بن اسلم يقول وجعلكم ملوكا فلا اعلم الا انه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان بيت وخادم فهو ملك. یہ بھی فرماتے ہیں زید بن اسلم سے کہ اللہ نے فرمایا جعلکم ملوکا، تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے سب کو بادشاہ کیسے بنایا گیا. ہاں ایک روایت میں حضور پاک نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس گھر ہو، جس آدمی کے پاس نوکر ہو، ملازم ہو، گویا وہ بادشاہ ہے. وهذا مرسل غریب. وقال مالک بیت وخادم وزوجۃ، جس کے پاس گھر بھی ہو، نوکر بھی ہو اور بیوی بھی ہو تو گویا وہ بادشاہ ہے. وقد ورد في الحديث من اصبح منكم عافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما هيزت له الدنيا بحذافيرها. مستدرک میں تفسیر سورۃ المائدہ میں یہ روایت میں حضرت مالک فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ ایک حدیث پاک میں آیا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اصبح منکم وعافا فی جسدہ، جس آدمی نے صبح کی اور بالکل تندرست ہے اور اپنے گھر میں امن سے ہے اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے، تو معنی یہ ہے کہ گویا کہ پوری دنیا کی نعمتیں اس کو مل گئی کہ اس کے پاس صحت بھی ہے، عافیت بھی ہے، ایک دن کا کھانا بھی ہے، تو اور اس کو کیا چاہیے. تو اس لیے بہرحال یعنی یہ ہونا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت تھی اور بہت بڑی رحمت تھی. وقوله تبارک و تعالی وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، یعنی عالمی زمانکم فإنهم كانوا اشرف الناس في زمانهم من اليونان والقبط وسائر اصناف بنی آدم. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے یاد دلایا کہ بنو اسرائیل اللہ نے تم کو وہ نعمتیں دی ہیں جو کسی کو نہیں ملی. معنی یہ ہے کہ اس زمانے میں کسی کو نہیں ملی ہے. یہ معنی نہیں ہے کہ ساری قیامت تک اور کوئی ان سے افضل نہیں آیا. حضور کی امت ان سے افضل ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی ان سے افضل ہے. معنی یہ ہوتے ہیں عالمی زمانہم فی زمانہم، یعنی اس زمانے میں جو قوم یونان تھی، قبطی تھے، ان سب سے وہ زیادہ بہتر تھے. وَكَمَا قَالَ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. جیسے کہ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، ہم نے ان کو حکم دیا، ان میں نبی بھیجے، نبوت دی اور ان کو پاکیزہ رزق دیا اور ان کو عالمین پہ فضیلت دی. معنی یہ ہے اس زمانے کے جو لوگ تھے ان سے وہ افضل تھے. وقال تعالی موسیٰ ما قال جعلنا الہا کما لهم آلہہ قال انکم قوم تجہلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين. جیسے کہ دوسری آیات میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جب وہ دریا گزر کے گئے اور دیکھا کہ ایک قوم جو ہے وہ ایک بت بنا کے اس کی پوجا کر رہی ہے تو کہنے لگے ہمیں بھی ایسا ایک خدا بنا دے. ہم نے بہت بڑے جاہل ہو بھی تم، یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں اور یہ مٹ جانے والا ہے، تم کیا مطالبہ کر رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں ساری قوموں سے افضل بنایا، حد سے زیادہ نعمتیں دی، اب تم شرک کرنا چاہتے غیر اللہ ابغیکم الہا، اللہ کو چھوڑ کے تمہارے لیے اور خدا بناؤں میں؟ نعوذ باللہ.
وفضلكم على العالمین، یعنی المقصود انہم كانوا افضل زمانہم، یعنی اپنے زمانے میں وہ ساری قوموں سے افضل تھے، قبط سے بھی، یونان سے بھی، اور ساری قوموں سے۔ وَإِلَّا فَهَذِهِ الْأُمَّةُ أَشْرَفُ مِنْهُمْ، اگر دیکھیں تو حضور کی امت جو ہے وہ تو بالکل ان سے زیادہ اشرف ہے، افضل ہے عند اللہ۔ وَأَكْمَلُ شَرِيعَةً وَأَقْوَمُ مِنْهَاجًا وَأَكْرَمَ نَبِيًّا، اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے سب سے کامل شریعت بھی ان کو دی ہے، اور سب سے سیدھا راستہ بھی ان کا ہے، اور سب سے شان والا نبی بھی ان کو ملا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا نبی بھی افضل، کتاب بھی افضل، دین بھی افضل، شریعت بھی افضل، لہذا ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ وَأَعْظَمُ مُلُوكًا وَأَغْذَرُ أَرْزَاقًا وَأَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَأَوْسَعُ مُمْلَكَةً وَأَدْوَمُ عِزًّا، اور اللہ نے حضور کی امت کو بہت بڑے ملک عطا فرمائے کہ حضور کے زمانے میں تقریباً جزیرہ عرب فتح ہو گیا، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں تو اسلام اتنا دور گیا ہے کہ خود نقشہ اٹھا کے دیکھیں کہ کہاں اسپانیہ ہے اور کہاں چین ہے اور کہاں ماوراء النہر ہے اور کہاں ہند، سب اسلام نے فتح کیا، اور ہر جگہ اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ یہ اسلام کے اعزاز کا، عزت کا اور غلبے کا دور تھا۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اتباع کی محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے قرآن و سنت کو سینے سے لگایا، اللہ نے اونچا کر دیا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بها آخرین، اللہ اس قرآن کے ذریعے کتنی قومیں ہیں جن کو اونچا کریں گے اور کتنی ہیں جن کو ہلاکت میں ڈالیں گے، یعنی جو ایمان لائے گا ان کو اللہ اونچا کرے گا۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لا رہے تھے مکہ کی طرف، اور اس وقت آپ امیر المؤمنین خلیفہ المسلمین تھے، تو مکے کے قریب جب ایک وادی میں آپ کا گزر ہوا، آپ نے اپنا اونٹ روک دیا، اترے، نماز بھی پڑھی اور بے تحاشا رونے لگ گئے۔ اب سارے ساتھی اکٹھے ہو گئے، اس نے کہا ما یبکی یا امیر المومنین، کیوں رو رہے؟ فرمایا بھائی یہ وہی وادی ہے جہاں عمر اونٹ چرایا کرتا، اور آج اللہ نے ہمیں اتنا اونچا کر دیا کہ آج میں خلیفۃ المسلمین اور امیر المؤمنین بن کے اس وادی میں گزر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بها آخرین، اللہ اس قرآن سے کتنے قوموں کو اونچا کر دیں گے اور جو ایمان نہیں لائیں گے ان کو ذلیل کر دیں گے۔ حضور نے سچ فرمایا تھا، ہم نے قرآن کو پکڑا، اللہ نے ہمیں اونچا کر دیا۔ اور اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہیں آج تارک قرآن ہو کر کہ وہ مسلمان ہو گئے اونچے ہو گئے، ہم نے قرآن کو چھوڑا تو ذلیل ہو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے قوت ایمان کا یہ عالم تھا کہ دریاؤں پر بھی ان کے حکم چلتے تھے۔ ایک جگہ پر صحابہ نے پڑاؤ کیا، لشکر جا رہا تھا جہاد کے لیے، رات ہو گئی، پڑاؤ کیا، تو وہاں کے قریب کے کوئی دور بستی تھی، وہ لوگ آئے، انہوں نے کہا حضرت یہاں پڑاؤ نہ کریں، یہ بڑا خطرناک علاقہ ہے اور یہاں رات کو درندے اور شیر اور چیتے اور بگیاڑ اور بڑی بڑی بلائیں آتی ہیں، ہم لوگ تو رات کو اپنی بستی سے باہر ہی نکلتے، آگ جلا کے زندگی گزار رہے ہیں، آپ مہربانی کریں یہاں سے آگے نکل جائیں اس جنگل سے۔ میں بھی، میرا تو لشکر بہت تھک گیا، سفر کرتے کرتے اونٹوں کے سفر ہوتے تھے، گاڑیاں تو نہیں تھی نا جناب، ایئر کنڈیشن گاڑیاں تو نہیں تھی نا، وہ تو اونٹ تھے، گھوڑے تھے، گدا تھی، خچر تھے، پیدل۔ تو آپ نے فرمایا بھی تم لوگوں کی بڑی مہربانی، لیکن میرا لشکر تھک چکا،
اب ہمیں ہمت نہیں ہے کہ ہم نے سامان اٹھو دے اتار دیا، اب پھر سامان لا دیں پھر آگے جائیں، اب ہمت نہیں ہے آپ کی۔ وہ چلے گئے تو وہ لکڑی لے کے کھڑے ہوئے، انہوں نے خطبہ پڑھا اور نے کہا کہ اے جنگل کے جانوروں، میں تم کو مخاطب ہوں کہ نحن اصحاب محمد، ہم محمد مصطفیٰ کے صحابی اور غلام ہیں، خبردار اگر میرے کسی ساتھی کو نقصان پہنچائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ 10 منٹ نہیں گزرے ہم نے دیکھا کہ ہر جنگل کا جانور جنگل چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، شیر بھاگ رہا ہے، چیتے بھاگ رہے ہیں، لومڑیاں بھاگ رہی ہیں اور ریچھ بھاگ، سب جنگل چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ صحابہ حضور کے آرام کرو، ہم جنگل چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہماری آواز سے آپ کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ یہ شان تھی صحابہ۔ آج تو بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا، بیوی خاوند کی بات نہیں مانتی، ماتحت اپنے حاکم کی بات نہیں مانتا۔ تماشا ہے ملکوں میں، ایک افراتفری ہے، ہر گھر میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایک عذاب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھنڈے دل سے آپ آنکھیں بند کر کے ہر ماحول پہ نظر ڈال لیں، یعنی الا قلیل من عبادی الشکور، وہ بہت کم گھرانے ہیں جن کو سکون کی دولت نصیب ہے۔ آج پورے عالم اسلام پہ نظر ڈالنے کسی جگہ سکون ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان مر رہے ہیں اور ہم بغیرت سوتے رہیں، یہ تو الگ بات ہے، بغیرت کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ ہو تو اس کی بیوی کے ساتھ بھی سو رہا ہو تو پھر بھی رات کو سوتا رہتا ہے، اپنی بیوی کو خود پہنچاتا ہے، خود صبح جا کے لے آتا ہے، پیسے بھی وصول کرتا ہے۔ بے غیرت کا تو کوئی مسئلہ نہیں نا، بے غیرت کی زندگی کا کیا ہے؟ اسی لیے ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ 100 سال کی گیدڑ کی زندگی سے ایک دن کی شیر کی زندگی بہتر ہے۔ کتنا ہم بے حس ہیں، ہمارے کھانے پک رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، ڈشیں چل رہی ہیں، مزے اڑائے جا رہے ہیں، مسلمان ذبح، ان کے بچے تڑپ رہے ہیں، اور مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہیں، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں، قبر میں دفن کرنے والا نہیں۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہو؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور اس کے علاوہ ایک اور اللہ کا عذاب ہے کہ لوگ دین کے نام پہ فتنہ کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی دین کا نام لے کر، دین کے قائد بن کر اللہ کی مخلوق کو ظلم میں، اندھیرے میں اور گناہوں میں ڈالا ہوا ہے، فسق و فجور کی زندگی میں ڈالا ہوا ہے۔ اس کا وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ جب ضمیر مر جاتا ہے نا، اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ نادر نے جب حملہ کیا اور دلی فتح کر لی، لوٹ لی، اور وہاں کے سارے شہنشاہوں کو قید کر دیا، شہزادے، تو حکم دیا کہ جو شہزادیاں ہیں نا، بیگمات ہیں اور حرم ہے اور شہزادیاں ہیں، ان کی سب آج میرے سامنے آ کے ناچ کریں۔ اور بادشاہ تھا اور فاتح تھا، جب آدمی فاتح بن جاتا ہے اس کی مرضی جو مرضی آئے گا، مفتو کے ساتھ ان کو لایا گیا تو اس نے اپنی تلوار جو تھی نا وہ کمان سے نکال کے رکھ لیا اور ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے جی گانا سناؤ، اور بچارے معذور ہیں، وہ کیا کر سکتی ہے۔ اور پھر اسی دوران میں وہ ایسے بہانہ کر کے سو جاتا، حالانکہ سو نہیں رہا تھا، وہ تو بڑا خطرناک آدمی تھا، بہانہ کر رہا تھا۔ جب کوئی دفعہ بہانہ کرنے کے بعد دیکھا کچھ نہیں ہوا تو اس نے کہا کہ
غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے، دفع ہو جاؤ، سب کو لے جاؤ، جا کے ان کو جیل میں ڈالو۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کسی کے اندر کوئی غیرت باقی ہے یا نہیں، کہ کوئی ہے جو تلوار اٹھا کے اپنی عزت کا بدلہ لے لے مجھ سے، لیکن معلوم ہوتا ہے غیرت ختم۔ حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھی بیٹھا تھا اور بھی لوگ بیٹھے تھے، تو کسی بزرگ نے عرض کیا کہ حضرت دعا فرمائیں، اللہ اس ملک کے حال پہ رحم فرما دے۔ تو سرائکی بولتے تھے حضرت، زبان بھی سرائکی تھی، وہ اردو وغیرہ بولتے ہی نہیں تھے۔ فرمانے لگے فقیرا اللہ اکھی دتن اندھا کنم دا فٹ زمین تلے بھی حیا نہیں ہاتھ میں اتنے کہڑی دعا منگا۔ فرمانے لگے اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اندھا نہیں ہوں، میں دیکھ رہا، زمین کے نیچے ہی حیا نہیں بچا ہے تو اوپر کہاں سے حیا ہے؟ کیا دعا ہے؟ کس بات کی دعا؟ آج بالکل ایمان سے وہ وقت آ گیا ہے کہ میرے مدنی نے سرکار دو جہان رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یفر الرجل بدینہ، ہی ایک وقت آئے گا آدمی اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور جنگلوں میں جا کے چھپ جائے گا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا تھا ایک وقت آ جائے گا امسک لسانک واغلق علیک بابک، کہ اپنے دروازے کو بند کر دینا، زبان کو پکڑ کے بیٹھ جانا، اکثر سیفک تلوار کو توڑ ڈالنا، چپ کے بیٹھ جا، اپنا دین بچانا۔ ایمان سے کہیں آج وہی حال ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی آدمی دین کے لیے جاتا ہے مولوی کے پاس، پیر کے پاس، جب اس کے پاس بھی دین نہ ہو، اس کے آگے بھی ننگی لڑکیاں کھڑی ہوں، تو کہاں جائے دین سیکھنے؟ چھوڑو باقی دنیا ادھر چھوڑو، سیاسی میٹر کچھ جو ہیں ان کا کیا ہے، ان کو تو اپنی اپنی کرسی کی پڑی ہوئی ہے۔ بات تو یہ ہے کہ ہم خدا کو کیا جواب دیں گے؟ ہم نے کیا دین کے لیے کیا ہے؟ سرکار دو جہاں رحمت دو عالم کے سامنے ایک لڑکی کو لایا گیا تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، حضور نے فرمایا کسی کے کپڑے پہ اس کے سر پہ کپڑا ڈالو فوراً۔ انہوں نے کہا یار سنا یہ کافر ہے، کافر کی بیٹی ہے، جنگ میں پکڑی گئی ہے۔ انہوں نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو، یہ کیا مطلب کہ کافر کی بیٹی؟ کیا مطلب کافر کی بیٹی ہے؟ اور وہ جب قریب آئی تو اس نے کہا یا رسول اللہ انا بنت حاتم الطائی، وہ جو حاتم طائی قبیلے کا سردار گزرا ہے سخی میں، اس کی بیٹی ہوں۔ اور آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو اور ساتھ اس کے جتنے مال ہے، اسباب ہیں، غلام ہیں، سب کو آزاد کر دو۔ اور حضور نے فرمایا اپنے صحابہ کو فرمایا کہ عزت کے ساتھ اس کو پہنا دو اور باعزت اس کو اس کے گھر میں پہنچاؤ۔ جب وہ اپنے گھر میں گئی تو بھائی نے پوچھا کہ تم تو مسلمانوں کے پاس اتنے دن رہ کے آئی ہو، اب بھی تمہاری عزت بچ گئی ہے؟ اور نے کہا تمہارے گھر میں میری عزت اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی حضور کے صحابہ کے گھر میں محفوظ تھی۔ تو وہ بھی اسلام لے آیا اور لڑکی بھی اسلام لے آیا۔ تو اصل بات کوئی نہیں ہے، بس یہی ہے۔ اب علاج کیا ہے؟ یاد رکھو علاج ایک ہے کہ ہم سب توبہ کریں اور اللہ کی طرف لوٹیں۔ اگر گناہ ہو نا نہیں انفرادی کہ میں نے گناہ کیا تو توبہ بھی میں کروں گا، اگر گناہ اجتماعی ہو کہ ساری مخلوق اس گناہ میں مبتلا ہے کہ ہر جگہ گانا ہے، بجانا ہے، ڈانس ہے، ناچ ہے، اریانی ہے، فحاشی ہے، بے حیائی ہے،
تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ توبہ بھی اجتماعی ہو کہ ہر مدرسے والے، ہر مسجد والے، ہر دین والے لوگ اپنے اپنے حلقے کے لوگوں کو نکالیں اور اللہ کے دروازے پہ 2 رکعت پڑھ کے گر جائیں سجدے میں توبہ کریں۔ اور میرے اللہ کا قرآن میں آج بھی سچا وعدہ موجود ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر بستی والے ایمان لے آئیں، اللہ سے ڈریں، توبہ کریں، اللہ کے دروازے پہ لوٹ آئیں، ہم آسمان اور زمین کے خزانوں کے دروازے ان پہ کھول دیں گے۔ اس لیے علاج بالکل صرف یہی ہے، الرجوع الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹو۔ ہر مسلمان جس کے بس میں ہے طواف کرے، ہر مسلمان جس کے بس میں ہے رات کو تہجد میں علیحدہ جب کوئی اللہ کے سوا دیکھنے والا نہ ہو سجدے میں گر جائے، توبہ کریں اور عالم اسلام کے لیے اور اپنے ملکوں کے لیے اللہ سے دعا مانگو۔ بڑا مشکل وقت آ گیا، اور ہم بے سہارا، بے بس، بے وس، بے مایا، بے عمل لوگ ہیں، کوئی سہارا نہیں ہے مگر اس کی رحمت پر امید ہے۔ اللہ کے آگے گر جاؤ گے تو اس کی رحمت آ جاتی ہے، شرط یہ ہے کہ تم گرو تو صحیح نا۔ ایک بزرگ کا قصہ مشہور ہے، ان کا موت کا وقت قریب تھا تو وہ خیرات کرتے رہتے تھے، لوگوں کو پتہ لگا کہ پیر صاحب تو فوت ہو رہے ہیں، سارے آگے کو حضرت ہمارا قرضہ، ان کا بیٹھ جاؤ، قرضہ، ان کا بیٹھ جاؤ، اور آگے ان کا حضرت میرا قرضہ، تم بھی بیٹھ جاؤ، اور آگے حضرت میرا قرضہ، تم بھی بیٹھ جاؤ، سب کو بٹھا دیں گے۔ اتنی دیر میں ایک بچے نے آواز دی کہ حلوہ حلوہ، وہ حلوہ بیچ رہا تھا۔ آپ نے خادم کو اشارہ کیا کہ اس لڑکے کو لے آؤ، وہ لے آئے تو اتنا بڑا تھال تھا، اس کے اوپر وہ چھوٹے چھوٹے پیالیوں میں اسے حلوہ بنا کے رکھا ہوا تھا۔ فرمایا کہ بیٹا ان سب کو کھلاؤ حلوہ۔ اس نے کہا چلو اچھی بات ہے، آج جو گاہکی ایک ہی جگہ لگ گئی نا، ساری بازار پھرنے میں آج ایک جگہ سارے گاہک مل گئے ماشاءاللہ۔ تو اس نے جناب حلوہ شلوہ کھلایا، وہ حلوہ سارا ختم ہو گیا، سارا سب نے کھا لیا۔ تو اب اس نے کہا کہ حضرت پیسے، انہوں نے کہا یہ بھی پیسوں کے لیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت پیسے، انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ بھی پیسوں کے لیے بیٹھے، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ تو بچہ تھا بیچارہ، وہ تو رونے لگ گیا چیخ چیخ کے، اور نے کہا حضرت میرا حلوہ تھوڑا تھا، مجھے تو دکاندار بنا کے دیتا ہے کہ جا کے بیچ آؤ، میں جب بیچ کے جاتا ہوں تو پھر مجھے 1 روپیہ ملتا ہے سارا دن گلی گلی پھرنے کا۔ اب وہ اگر پیسے نہیں ملیں گے میں تو سال میں بھی ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ اب اس نے جو ہی رونا شروع کیا تو اللہ نے حکم دیا کہ اشرفیوں کی، سونے کی اشرفیوں کی بارش برسا دو۔ اشرفیاں برس رہی ہیں، حضرت ہنس رہے ہیں، فرمایا بھائی جتنا جتنا جس کا قرضہ ہے وہ اٹھا دو، اور زیادہ اٹھاؤ گے تو پھر حساب دینے کے لیے بھی قیامت میں تیار رہنا۔ جتنا جتنا قرضہ ہے وہ اٹھا لو، اور باقی خادم کو فرمایا سب اللہ کے راستے میں لوٹا دو۔ اس پر شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اس کہانی کو لکھا کہ جب تک وہ حلوہ فروش رویا نہیں، اللہ کی رحمت کو جوش آیا نہیں۔ تان گریت کود کے حلوہ فروش، کہ جب تک وہ لڑکا، وہ چھوٹا بچہ حلوہ بیچنے والا، جب تک وہ رویا نہیں، اور کیسے اللہ کی رحمت کو جوش آتا۔ اصل بات ہے رونا، کہ بچہ روتا ہے تو ماں کے سینے میں دودھ جوش مانگتا۔ اب دیکھو نا، بچہ سو جائے، ساری رات ماں سوئی رہے، کچھ نہیں ہوتا۔ بچے نے یوں رونا شروع کیا تو ماں کا سینہ ہلنا شروع ہوا۔
تو اللہ کے آگے رونا شروع کرو، اور جس قدر ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا 2 رکعت نماز تو پڑھ سکتے ہو یار، اتنے تو میں معذور مجبور نہیں ہو، جو طواف کرنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، 2 رکعت میں کیا تکلیف ہوگی؟ 2 رکعت نماز اسی نیت سے پڑھو کہ اللہ آپ کے ملک سے عذاب اٹھا، اللہ نہ کرے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ایک وقت آئے گا جب میری باتیں یاد کرو، بہت مشکل وقت آ رہا، تم نہیں دیکھ رہے۔ اللہ اور سارے عالم اسلام کی اللہ حفاظت کرے، اور اس بلد الامین کو اللہ قیامت تک محفوظ، دشمن کی ہر وقت نظر اس ملک پہ ہے، یا آپ کے ملک، آپ کے پاس طاقت ہے اٹامک، ان کے پاس دولت ہے، پیٹرول ہے، اس لیے اب دشمن کو چین نہیں آ تڑپ رہے ہیں۔ جہاں آپ سیدھے راستے میں دو سیدھا چلنا شروع کرتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی گڑھا آپ کے آگے کھود دیتے ہیں، پھر آپ کو گڑھے سے نکلتے نکلتے وقت لگتا ہے، پھر آپ سیدھا اٹھ لگا، پھر اور گڑھے میں گرا دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس کچھ نہیں ہے، کسی پارٹی کو آگ لگاؤ، کیا پارٹیاں، کیا سیاست، کیا لینا، ہم تو جمہوریت کی قائل نہیں ہیں، تو ہم کیا سیاست کریں گے؟ ہم تو جمہوریت کو اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں، جس میں ایک کنجر کا اور ایک عالم کا ووٹ برابر ہو، وہ بھی کوئی نظام ہوتا ہے؟ چھوڑو ان باتوں کو، ان قصے کو، یہ بھی دشمن کی ایک جال ہے۔ اس میں کیسے جکڑا ہوا ہے کہ بھئی 20 کروڑ آدمی کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، 300 کو تو آسان ہوتا ہے، پھر 300 میں 150 کو تو آسان ہوتا ہے، 150 میں سے 75 کو تو آسان ہوتا ہے۔ یہ گیم ہے دشمن کی، ہم خوش ہیں ماشاءاللہ۔ باقی رہا اسلام کب آئے گا، وہ نہ مولوی لائے گا نہ پیر لائے گا، اس کے اپنے پاس اسلام نہیں ہے تو تمہیں کیسے دے گا؟ دیکھو نا ٹھنڈے دل سے، میرے گھر میں روٹی ہوگی تو میں تمہیں روٹی دوں گا نا، اگر خود میرے گھر میں بھی روٹی نہیں ہے تو میں تمہیں کہاں سے کھانا کھلاؤں گا؟ جب مولوی اور پیر خود ننگا ناچ رہے ہیں، خود غیر محرم عورتوں کے سامنے ڈیرے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں دین دیں گے یار؟ خدا کا خوف کرو۔ شاہ جی نے کیسے پیاری بات کی تھی، انہوں نے کہا جو بندہ اپنے 4 فٹ اور 6 فٹ کے بدن پہ کبھی دین نافذ نہیں کرتا، وہ آپ کو ملک میں دین دے گا؟ اس کا لباس، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کی معاشرت، اس کی تہذیب وہی ہے جو کافروں کی ہے، تمہیں دین دے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں اگر دین اسی کا نام ہے کہ نماز پڑھ لو اور جمعہ پڑھ لو، عید پڑھ لو، یہ تو جناب مکے والے بھی پڑھ لیتے تھے، وہ بھی پڑھتے تھے، عید بھی پڑھتے تھے، حج بھی پڑھتے تھے، احرام بھی باندھتے تھے، لبیک بھی کہتے تھے، اللہ کے گھر کا طواف بھی کرتے تھے، زمزم بھی حاجیوں کو پلاتے تھے، اور باقاعدہ سرید بنا کے بھی حاجیوں کو کھلاتے تھے۔ حضور کے دادا تھے نا ہاشم، 100 اونٹ ذبح کر کے روزانہ سرید بنتی تھی حاجیوں کو کھلانے کے لیے۔ 100 اونٹ، قیمت تو کرو۔ تم تو بکری جو حج میں ذبح کرنی ہے نا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے مرد تک تلاش کرتے ہو جو کھڑا نہ ہو سکے، اللہ وہ یار ذبح کرنی ہے، کھانا تھوڑا ہے کسی نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا نقول الا كما يحب ربنا ويرضى۔ یاد رکھو کوئی علاج نہیں ہے الا الرجوع الى الله، لن يصلح آخر هذه الامه الا كما صلح به اولها۔ بزرگوں نے لکھا ہے اس امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر اس راستے سے جیسے کہ پہلے ہوئی، یعنی قرآن اور حدیث کو سینے سے لگا دیں۔ جب تم نے قرآن اور حدیث پہ عمل کیا، دیکھا نہیں کہ ایک صحابی ہے، صحابی، اس کا نام حضور نے رکھا تھا سفینہ۔ سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، بڑا تکڑا آدمی تھا ماشاءاللہ۔
جہاد کے سفر میں جا رہے تھے نا، دیکھتا ہے بوڑھا آدمی ہے، سامان میں تکلیف ہو رہے، او بابا سامان مجھے دے دو نا، اس کی گٹھڑی بھی لے لیتا، دیکھتا ہے کہ اور تنگ ہو رہا، یار تم بھی اپنی گٹھڑی مجھے دے دو، اس نے ایک لکڑی لمبی لکڑی تلاش کر کے کندھے پہ رکھ لی، ہر بس سب کی لٹکاتا جاتا ہے، پھر اس کندھے پہ رکھ لی، سب کی گٹھڑیاں لٹکا کے حضور نے دیکھا اور لدا ہوا جا رہا ہے، 10-20 گٹھڑیاں ادھر ہیں، 10-20 ادھر ہیں، آپ نے فرمایا تو سفینہ، تم تو کشتی ہو بھی سب کا مال اٹھا کے لے جا رہے ہو، تو اس کا لقب بھی سفینہ ہو گیا اسے، وہ بیچارہ دریا میں کشتی ٹوٹ گئی، بچھڑ گیا، ساتھی اسے بچھڑ گیا، کنارے پہ لگا، جب کنارے پہ آیا تو دیکھا کہ سامنے ایک ببر شیر کھڑا ہے اور دھاڑ رہا ہے، اس نے اتنی ہی لکڑی تھی وہ ہاتھ میں لی اور وہاں کھڑا ہو کے خطبہ پڑھا اور کہا یا ایھا الاسد، اے جنگل کے کتے، انا صاحب محمد الرسول اللہ، خبردار میں محمد مصطفیٰ کا ساتھی ہوں۔ اور مسلمانوں غور کرو، حضور کے صحابہ سے کتے بھی شرم کرتے تھے، آج بندے شرم نہیں کرتے، عذاب نہ آئے تو کیا ہو، کتے حیا کرتے تھے، آج بندے گالیاں دیتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، ان کو نعوذ باللہ ایمان سے خارج کہتے ہیں، ان کو غاصب کہتے ہیں، خائن کہتے ہیں، ظالم کہتے ہیں۔ تو حضرت صفیہ فرماتے ہیں کہ بس میرے اتنی کہنے کی دیر تھی کہ وہ شیر جو ہے گردن جھکا کے کھڑا ہو گیا اور مجھے اشارہ کرے اپنے سر سے کہ میرے پیچھے آؤ، اور کہتے ہیں میں سمجھ گیا، میں اس کے پیچھے چلنے لگا، کوئی جنگل سے جانور آواز آتی تو شیر فوراً دھاڑتا، وہ بھاگ جاتے، مجھے لے کے قافلے کے پاس آیا، سامنے صحابہ کا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، وہیں کھڑا ہوا، 3 دفعہ آواز نکالی، مجھے سلامی دی اور چلا گیا کہ میں تمہیں پہنچانے آیا ہوں، میں تمہیں کھانے نہیں آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب تم خدا سے ڈرتے تھے، خدا کی ہر چیز تم سے ڈرتی، تم نے خدا سے ڈرنا چھوڑ دیا، تم سے بیوی بھی نہیں ڈرتے تھے، وہ بھی جب بکری آئے 50 گالیاں سنا لیتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یاد رکھیں کہ افضل کا معنی ہے وہ اپنے زمانے میں افضل تھے، ورنہ سب سے افضل جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ ہے، کہ سب سے اکمل دین، سب سے شان والا پیغمبر، اور سب سے بڑا ملک، اور سب سے وسعت سے رزق، اور کثرت اموال و اولاد، اور اللہ نے حضور کی امت کو اتنی بڑی مملکت عطا فرمائی، مشارق الارض و مغاربہا، مشرق سے مغرب تک صحابہ نے اسلام کے پرچم لہرا دیے۔ یاد رکھیں حضور کے صحابہ کے زمانے میں 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ اللہ اکبر۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ نے حضور کی امت کو شان والی امت بنایا، قیامت میں حضور کی امت جو ہے باقی انبیاء اور ان کی امتوں پہ گواہی دے گی۔ تو یہ امت ایسی ہے کہ جن کو اللہ نے گواہ بنانے کے لیے چن لیا ہے۔ تم بھی اچھا گواہ چنتے ہو نا، کسی بے ایمان کو تو گواہ نہیں بناتے نا، اور جن کو اللہ گواہ بنا دے ان کا ایمان کیسے ہوگا؟ اس لیے فرماتے ہیں وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَحَادِيثَ الْمُتَوَاتِرَةَ فِي فَضْلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَشَرَفِهَا وَكَرْمِهَا عِندَ قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ حضور کی امت کی عزت، شرف اور آپ کی شان کے بارے میں جتنے روایات ہیں وہ ہم نے اس آیت پر جمع کر دی ہیں، كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تو اگر معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی نے دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، تو اس جگہ کو دیکھے تو ساری حدیثیں مل جائیں گی۔ رواه ابن جرير بن باز و ابي مالك وسعيد بن جبير انهم قالوا في قوله وآتاكم ما لم يؤت أحدا ما لم يؤت أحدا من العالمين،
یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرادون هذا آتاکم ما لم یؤت احدا وهذه امتی. بعض علماء فرماتی ہیں کہ وآتاکم ما لم یؤت احدا، یہ تو خطاب ہی حضور کی امت کو ہے، بنو اسرائیل کو ہے ہی نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ خطاب جو ہے حضور کی امت کے لیے ہے. جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ خطاب موسیٰ علیہ السلام کی قوم، بل جمہور والا انہ موسیٰ علیہ قوم محمود العالمین زمانہم کما قدمنا وکیل المراد وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، یعنی بذلک ما کان تعالی نذرہ علیہ من المن والسلوى ویذللہم به من الغمام وغیر ذلک ما کان تعالی یخصہم به من خوارق العادات. اللہ عالم. اور بعض علماء نے فرمایا کہ ما لم یؤت احدا من العالمین کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جو من و سلوہ اتارا تھا وہ تو کسی اور کے لیے نہیں اترا نا. اللہ نے سائے کے لیے ان پہ بادل کھڑے کر دیے تھے، یہ تو کسی کے لیے نہیں ہوا نا. اللہ نے ان کے پینے کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے تھے، ایسی نعمتیں عطا فرمائی تھی خوارق کے عادات جو اور کسی کو نہیں ملے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے یاد دلایا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. واللہ اعلم. ایک آدمی نے نیت باندھ کے سورۃ فاتحہ کے بجائے التحیات پڑھا، نماز نہیں ہوتی. اگر پھر اس نے چھوڑ کے باقاعدہ سورۃ فاتحہ شروع کی پھر نماز ہو جائے. اور یہی ہم سمجھاتے سمجھاتے مر گئے ہیں. خدا کرے اللہ کرے آپ کو کہ ایک مسئلہ ہی سمجھ آ جائے تو کم از کم ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. یہی ہے کہ جس جو چیز کا مقام ہے اس کی مقام بھی نہیں بدل سکتے آپ. اب التحیات بیٹھ کے پڑھنی ہے، کھڑے ہو کے پڑھے گا تو ناجائز. حضور پاک میں جو ہم نے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، کھڑے ہو کے. درود شریف جو نماز میں ہے وہ ہم نے بیٹھ کے پڑھنا ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا. وہ ہم رکوع میں پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی، سجدے میں پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی، کھڑے ہو کے پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی. تو کھڑے ہو میں ابتدا میں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یا ہے اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب انی وجہت وجہی. جو مرضی ہے پڑھ لیں، وہ بھی حدیث میں ہے، وہ بھی حدیث میں ہے. یاد رکھو جھگڑے نہ کیا کرو خدا کے لیے، حضور کی امت کو اللہ کے لیے نہ لڑاؤ. حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ نماز شروع کرو تو اللہم اہدنا فیمن ہدیت، بالکل موجود ہے. یہ بھی موجود ہے کہ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، یہ بھی موجود ہے. انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ بھی موجود ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، یہ بھی حدیث میں موجود ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو ترجیح دیتے ہیں باقی سب روایات پر کہ یہ زیادہ اولا ہے. کیوں ترجیح دیتے ہیں سمجھیں. امام صاحب کی فقہ کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا قرآن، اس کے بعد سنت محمد مصطفیٰ، اس کے بعد قول صحابہ. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن میں جب آیت آئی تھی فسبح اسم ربک العظیم، اللہ کے نبی نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اپنے رکوع میں یہی پڑھا کرو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. تو یہ قرآن کے موافق ہے. جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں آیت سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، اللہ کے نبی نے اجعلوها فی سجودکم، تم سجدے میں یہ پڑھا کرو سبحان ربی الاعلی. تو یہ قرآن کے مطابق ہے.
اسی طرح قرآن میں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، جب کھڑے ہو میرے مدنی تو میری تسبیح اور تحمید کریں. تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے، اس لیے باقی سے زیادہ راجح ہے. یہ نہیں فرماتے کہ باقی غلط ہیں، باقی بھی ٹھیک ہے، لیکن قرآن اس کے بارے میں آ رہا ہے. جیسے تسبیح کے لیے قرآن کی آیت ہے، سجدے کے لیے قرآن کی آیت ہے، تو اسی طرح نماز کے افتتاح کے لیے بھی قرآن کی آیت سبح بحمد ربک حین تقوم. کہتے جی کہ باپ اپنے بیٹے کو نماز کے لیے کہتے رہتے ہیں، لیکن بیٹا پھر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، تو باپ پہ مواخذہ ہوگا نہیں ہوگا؟ آپ تو اپنا حق ادا کر رہے ہیں نا، آپ تو کہہ رہے ہیں نا اس کو، لیکن آپ میں مہربانی کر کے ذرا کہنے میں شدت اختیار کریں، ورنہ پھر علیحدہ ہو. اگر اس ملک میں رہنے والے صدقۃ الفطر رمضان کے بعد جو عید سے پہلے ہوتا ہے وہ اپنے ملک کے غریبوں اور مسکینوں کو بھیج دیں، کوئی بات نہیں، لیکن افضل یہی ہوتا ہے جہاں روزہ رکھو وہاں صدقہ ادا. لیکن ہمارے ملک میں بہت غربت ہے، پریشان ہیں لوگ بیچارے، یعنی گردے بیچ رہے ہیں، بچے بیچ رہے ہیں، لڑکیاں بیچ رہے ہیں. جب بھوک کا یہ عالم ہو پھر مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ جتنا ہو سکتا ہے ان کو بھیجو. اسلامی لباس جو ہے میرا بھائی وہ یہی ہے. سرکار دو عالم نے تو ہمیشہ چادر پہنی ہے اور اوپر کرتا پہنا ہے لمبا، سر پہ ٹوپی اور پگڑی باندھی. باقی یہ ہے کہ شلوار ہو، پاجامہ ہو، جس کپڑے میں بندے کا سطر ہو، عیب ظاہر نہ ہو، جائز ہے. عورت کے لیے وہی کپڑا ہے جو اس کے لیے باعث حجاب ہو، باعث سطر ہو، اور اس کا بدن کسی شکل میں نہ دفنا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں سے بھی ایک بالشت کے قریب کپڑا نیچے زمین پہ چلتا ہے تاکہ اس کا پاؤں بھی ظاہر نہ ہو. میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، میری بیوی نے ایک بکرا خریدا ہے قربانی کے لیے، تو کیا اس کو وہ خود ذبح کر سکتی ہے؟ بالکل سبحان اللہ، کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ نہیں، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ خامند کو ذبح کر لیتی ہے تو بکرا کو بڑی بات ہے. بالکل جناب ذبح کر سکتی ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، مرد بھی ذبح کر سکتی ہے. بکرا ہو، بکری ہو، مرغی ہو، گھر میں کوئی چیز ہو، عورت کو حق ہے ذبح کرے. ہمارے کو عزیز فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے. اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولمن اوصانا واستوصانا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات. مجھے 11 سال ہو گئے ہیں اور اولاد نہیں ہے. میرا بھائی سب سے پہلے تو آپ میاں بیوی دونوں جا کے میڈیکل چیک اپ کراؤ. اسباب پر عمل کرنا جو ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے. ثم اتبع سببا، اسباب کے پیدا کرنے والی بھی اللہ کی ذات ہے. پہلے فیصلہ تو ہو نا کہ نقص تیرے اندر ہے یا بیوی کے اندر ہے. ضرورت تیری ہو علاج بیوی کا کرتے رہو تو کیسے ٹھیک ہو جاؤ گے؟ یا ضرورت بیوی کی ہو اور تم حکیموں کے دوائیں کھاتے رہو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ سب سے پہلے دونوں، آج کل میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے اور کسی اچھی لیب میں اچھی لیبارٹری سے جا کر اپنا سیریم جو ہے وہ ٹیسٹ کرائیں. وہ آپ کو ایک
10 منٹ میں رپورٹ دے دیں گے کہ بھئی وائی کتنے ہیں، ایکس کتنا ہے، اور کیا جرثومات جو ہیں وہ زندہ ہیں، مردہ ہیں، یا بالکل نہیں ہیں، یا تعداد تھوڑی ہے، یا نکلنے کے بعد جلدی مر جاتے ہیں۔ ساری رپورٹ آنے کے بعد دوا تجویز ہو جائے گی، آپ دوا بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں، انشاءاللہ کام ٹھیک ہو جائے گا۔ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اور اگر اللہ نے وہ جراثیم رکھے ہی نہیں ہیں، یا عورت سانڈ ہے، پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، اس میں اللہ نے وہ جگہ ہی نہیں رکھی ہے، وہ بچہ دانی ہی نہیں رکھی ہے، تو پھر دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، پھر اور شادی کر لو۔ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، ابھی وہ دفن نہیں ہوئے، لیکن میں ان کے لیے اگر عمرہ کروں تو بالکل کر سکتے ہو۔ فوت ہو گئے دفن، اب چاہے آج کل تو حالات ہوتے ہیں نا جی، جیسے مسافر بیچارے دوسرے ملک میں فوت ہو جاتے ہیں، اب جب تک ان کے وارثوں کی طرف سے اجازت نہیں آئے گی، سارے کاغذات مکمل نہیں ہوں گے، کبھی پاسپورٹ نہیں ہوتا، پاسپورٹ کبھی کفیل نہیں ملتا، وہ تو پھر بیچارہ کولڈ اسٹوریج میں رکھا رہتے ہیں، کئی مہینے رکھے رہتے ہیں بیچارے، لیکن بہت آ گئی، بہت ہو گیا، بس اس کے لیے اب وہی قبر ہے۔ کہتے ہیں کہ میں پاکستان سے کام کے لیے آیا تھا، میں نے احرام اپنے کمرے سے باندھا، حرم چلا گیا، عمرہ کرنے کا طریقہ معلوم نہ ہوا، طواف کیا، بال کٹوا کے واپس آ گیا، ماشاء اللہ آپ نے سارا کام الگ سے لے کر یہ تک غلط کیا۔ کام کرنے کے لیے تو تمہیں ویزا بھی مل گیا، تمہیں ایجنٹ بھی مل گئے، ٹکٹ بھی مل گئی، صرف دین سمجھنے کے لیے عقل نہیں تھا۔ اب فوراً طائف جا کر میقات سے عمرہ کرو، یا مدینہ منورہ جا کے میقات سے عمرہ کرو، اور ایک دم بھی ادا کرو کہ تم نے تاخیر کر دی۔ ہماری قسمت خراب ہے، ہمارا روزی بند ہے، کسی کا قسمت خراب نہیں ہوتا۔ یہ جتنے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں سب کا قسمت خراب ہو گیا، جتنے لوگ طوفانوں میں مر گئے سب کا قسمت خراب ہو گیا، جتنے لوگوں نے کو یہودیوں نے بم مار مار کے مارے سب کا قسمت خراب ہو گیا، صرف تمہارا قسمت اچھا ہے کہ بچے ہوئے ہو تم۔ اب بابا قسمت کسی کا خراب نہیں ہوتا ہے، ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہمارے اپنے کیے کی سزائیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، باقی جو تقدیر کے فیصلے ہیں وہ تو ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ نے لکھ دیے ہیں، اور ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کی موت کہاں آئے گی، یہ شقی ہوگا جہنمی ہوگا جنتی، سب لکھا ہوا ہے۔ باقی اگر رزق تنگ ہے تو استغفار زیادہ پڑھا کرو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، جو بھی تمہیں آتا ہو، نہیں تو کوئی کتاب لے لو تو اس میں استغفار جو ہے کم از کم روزانہ 2-3 ہزار دفعہ پڑھو، پھر دیکھو انشاءاللہ کیسے اللہ رزق کے دروازے کھولتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے، قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تو اس لیے یہ قسمت کی باتیں نہ کیا کرو، یہ صرف انسان کی شیطان مایوس کر دیتا ہے نا، یار تیری تو قسمت ہی بیڑی ہے نا، اور تو تھوڑے یار تیری تو قسمت ہی گندی ہے۔ کیوں بھائی، ہم مسلمان ہیں کیوں گندی ہے؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کیوں ہماری قسمت گندی ہے؟ قسمت گندی ہوتی تو ہم جہنمی ہوتے، ہم ہندو ہوتے، ہم یہودی ہوتے، ہم سکھ ہوتے۔ ہماری قسمت اچھی ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ میں اپنے والد کے لیے حج کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میں ان کے لیے حج کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتا ہوں، شرط یہ ہے کہ پہلے اپنا حج کیا ہو،
پہلے اپنا حج کر چکے ہو تو اب ان کے لیے حج کرو، اور مکے میں رہتے ہو تو حج افراد ہی ہوگا، تمتع اور قران نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، تمتع اور قران ان کا ہوتا ہے جو میقات کے باہر سے آتے ہیں، پاکستان سے آتے ہیں، بنگلہ دیش سے آتے ہیں، انڈیا سے آتے ہیں، یا مدینہ منورہ سے آتے ہیں، یا طائف سے آتے ہیں، یا ریاض سے آتے ہیں۔ جو میقات کے باہر سے آئیں وہ تمتع بھی کر سکتے ہیں، قران بھی کر سکتے ہیں، افراد بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ مکے کے اندر رہنے والے ہیں ان کے لیے صرف افراد ہوتا ہے، کیونکہ تمتع اور قران ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہاں کے رہنے والے نہ ہوں۔ تو آپ افراد حج کریں، پہلے اپنا کر چکے ہو تو ٹھیک ہے، بس بڑا آسان ہے، ہر کام میں نیت ہو دل میں کہ یا اللہ یہ اس کا ثواب جو ہے میرے والد کو ملے، کوئی مشکل نہیں، ہر کام میں دل میں نیت یہی ہو، کلگری مار رہے ہو، عرفات جا رہے ہو، مزدلفہ جا رہے ہو، احرام باندھ رہے ہو، طواف کر رہے ہو، بس دل میں نیت ہے، بات ختم۔ اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے باپ کے لیے کر رہے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، جو آدمی اپنے باپ کے لیے عمرہ کر رہا ہے یا ماں کے لیے، اس کو بھی حج کا پورا ثواب ملتا ہے جتنا ان کو ملے گا، تمہارا بھی کوئی ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آیا ہے کہ جو آدمی اپنی والدہ یا والد کے لیے حج کرے اللہ اس کو 10 حج کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ تمہیں تو مفت میں حج مل رہا ہے، تم کیوں نہ کرو بھائی؟ اگر اپنا فرض ادا کر چکے ہو تو اب اپنے والدین، اپنے عزیز، اپنے اقارب، اپنے دادا دادی، نانا نانی جو بھی ہیں ان کے تاکہ تمہیں تو حج پورا ملے گا نا، تمہارا تو کچھ نہیں نقصان ہو رہا، تو پھر کیوں نہ کرو ایسی بات۔ واللہ اعلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير اللهم يسر امورنا وامور اولادنا اولاد اولادنا وامور بناتنا وامور اخواننا وامور اصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر امة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر امة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر امة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ ہمیں بغیر مانگے اپنی نعمتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے محروم نہ فرما، یا اللہ ہمارے ہم گناہوں کی وجہ سے ہم پر عذاب نہ فرما، اللهم لا تعذبنا بذنوبنا اللهم لا تهلكنا بذنوبنا اللهم انا خلق من خلقك ولا تمنع عنا بذنوبنا فضلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة من عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم